بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈیتھ، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کچھ پتہ چلا اس آدمی کا؟ عمران نے کہا۔ یس باس، اس آدمی کا نام ڈاکٹر افضل ہے اور یہ نیشنل لیبارٹری میں کام کرتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ آفیسرز کالونی کوٹھی نمبر 36B بلاک میں ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ کس طرح معلوم ہوا؟ تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا۔ میں نے جیگر کے آفس میں ڈکٹا فون لگا دیا تھا۔ جیگر اپنے آفس میں ہی رہا۔ پھر اس کو کسی آدمی نے کلب میں ڈاکٹر افضل کی آمد کی اطلاع فون پر دی تو اس نے اس آدمی کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب تک اس کا پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ ان کا آفس میں انتظار کر رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر افضل ان کے آفس میں پہنچا تو جیگر نے اس سے وہی بات پوچھی جو آپ نے بتائی تھی۔ تو ڈاکٹر افضل نے بتایا کہ بلو رپورٹ 800 کلومیٹر کے دائرے کی آب و ہوا پر مبنی ہوگی، جس پر جیگر نے اسے کہا کہ وہ جلد از جلد یہ رپورٹ مکمل کرے۔ ڈاکٹر افضل نے اسے بتایا کہ لیبارٹری میں ایک ایمرجنسی سرکاری کام کی وجہ سے اسے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اب تک وہ اسے تیار کر چکا ہوتا، کیونکہ اسے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اس پر جیگر نے کہا کہ وہ رقم کی بالکل فکر نہ کرے، رقم اسے فوری اور نقد مل جائے گی۔ اس کے بعد ڈاکٹر افضل کلب کے ہال میں آ گیا۔ میں نے ایک ویٹر کی مدد سے اس کی شناخت کر لی اور پھر میں کلب سے باہر آ گیا۔ یہاں پارکنگ بوائے کی مدد سے میں نے ڈاکٹر افضل کی کار چیک کی اور پھر اس کی کار کے پچھلے بمپر کے نیچے میں نے کوشنر لگا دیا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں جیگر یا اس کے آدمی ڈاکٹر افضل کی نگرانی نہ کر رہے ہوں۔ رات کے ڈاکٹر افضل کلب سے نکلا اور آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 36B بلاک پہنچا۔ وہاں باہر اس کی نیم پلیٹ موجود ہے جس میں اس کی ڈگریاں بھی درج ہیں اور ساتھ ہی نیشنل لیبارٹری کا نام بھی درج ہے۔ دوسرے روز صبح کو میں بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ پوری تسلی کر لوں کہ ڈاکٹر افضل واقعی نیشنل لیبارٹری میں کام کرتا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر افضل 10 بجے کے قریب کوٹھی سے نکلا اور پھر نیشنل لیبارٹری گیا۔ میں نے وہاں کے ایک خاص آدمی سے ملاقات کی تو مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر افضل لیبارٹری میں جراثیموں پر تحقیق کرنے والے شعبے کا سربراہ ہے۔ چنانچہ اب میں واپسی پر ایک پبلک فون بوتھ سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی واپسی کس وقت ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شام 4 بجے کے قریب ہی واپس آتا ہوگا، پھر 7 بجے کے قریب وہ کلب جاتا ہوگا۔ ٹائیگر نے کہا۔ تم اس کی کوٹھی کی نگرانی کرو، پھر جیسے ہی وہ اپنی کوٹھی پر واپس آئے تو تم مجھے فوراً کال کرنی ہے۔ عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ 4 بجنے میں چونکہ ابھی بہت سا وقت رہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی توجہ دوسرے کاموں کی طرف مبذول کر لی اور پھر واقعی 4:15 بجے کے قریب ٹائیگر کی کال آ گئی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ باس، ڈاکٹر افضل واپس اپنی کوٹھی میں پہنچ چکا ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے آفیسرز کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کوٹھی نمبر 36B بلاک درمیانی ٹائپ کی کوٹھی تھی۔ عمران نے کار جب اس کے سامنے جا کر روکی تو ایک طرف سے ٹائیگر نمودار ہوا اور عمران کے قریب آ گیا۔ عمران کار سے باہر آ گیا تھا۔ ٹائیگر نے اسے سلام کیا۔ ڈاکٹر افضل اندر ہے؟ عمران نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، بیٹھو کار میں۔ عمران نے اپنی کار کی طرف اشارہ کیا اور خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر گھوم کر دوسری طرف سائڈ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تو عمران نے کار کو کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کار گیٹ کے سامنے روکی اور پھر وہ نیچے اتر کر چھوٹے گیٹ کی طرف گیا۔ چھوٹے گیٹ کے ساتھ والے ستون پر ہی نیم پلیٹ موجود تھی۔ عمران ڈاکٹر کے نام کے نیچے لکھی ہوئی ڈگریوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ یہ نوجوان اپنے لباس اور چہرے مہرے سے ملازم بہرحال نہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر افضل صاحب سے ملنا ہے، میں سینٹرل انٹیلیجنس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے لیبارٹری کے بارے میں چند اہم باتیں کرنی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر پورچ میں لے آئیں، نوجوان نے جواب دیا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام اکبر احمد ہے، میں ان کا بڑا لڑکا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔
नौजवान ने जवाब दिया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया और फिर वापस अपनी कार की तरफ मुड़ गया। जब वो कार में बैठा तो बड़ा फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर पोर्च में ले गया। पोर्च में स्याह रंग की एक कार पहले से मौजूद थी। इमरान ने कार इसके करीब रोकी और फिर वो टाइगर समेत नीचे उतर आया। नौजवान फाटक बंद करके वापस पोर्च में आ गया। आइए, नौजवान ने कहा और फिर वो इन्हें लेकर सिटिंग रूम में आ गया। आप तशरीफ़ रखें, मैं डॉक्टर साहब को इत्तला देता हूँ, नौजवान ने कहा और इमरान और टाइगर की कुर्सियों पर बैठने के बाद वो नौजवान वापस चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों पर नज़र का चश्मा था, इसका सर दरमियान से गंजा था और जो बाल भी सर पर बाकी थे वो भी खासे उलझे हुए और परेशान से दिखाई दे रहे थे। इसके जिस्म पर घरेलू लिबास था। इमरान और टाइगर दोनों उठ खड़े हुए। मेरा नाम डॉक्टर अफजल है, आने वाले ने हैरत से इमरान और टाइगर को देखते हुए कहा। मेरा नाम आसिफ अहमद है और मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है और ये मेरे साथी हैं इंस्पेक्टर तौसीफ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुसाफे और रस्मी फिक्रों के बाद वो आमने सामने बैठ गए। इसी लम्हे डॉक्टर साहब का बेटा मशरूबात की 2 बोतलें उठाए अंदर दाखिल हुआ। आपने ख्वामख्वाह तकलीफ किया है डॉक्टर साहब, हम तो ड्यूटी पर हैं, इमरान ने कहा। कोई बात नहीं, बहरहाल आप मेरे मेहमान हैं, डॉक्टर अफजल ने कहा तो नौजवान बोतलें रखकर वापस चला गया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं। अगर आपने लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ मालूम करना था तो आप लेबॉर्ट्री आते, डॉक्टर अफजल ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने जो कुछ मालूम करना है डॉक्टर अफजल साहब, गो इसका ताल्लुक लेबॉर्ट्री से है, लेकिन आप इस काम को प्राइवेट तौर पर कर रहे हैं, इमरान ने जवाब दिया तो डॉक्टर अफजल बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर यकलख्त हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझ सका, डॉक्टर अफजल ने कहा। आपके साहबजादे अकबर साहब से तो हमारी मुलाकात हो चुकी है, इसके अलावा आपके और कितने बच्चे हैं, इमरान ने कहा। लड़का यही है, बाकी 4 बच्चियां हैं और वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं, डॉक्टर अफजल ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। क्योंकि जो कुछ हमने आपसे पूछना है इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ सकता है। बहरहाल मेरी बात गौर से और इत्मीनान से सुन लें। आप ग्रीन क्लब के मेंबर हैं और आप वहाँ रोज़ाना जाते हैं। ग्रीन क्लब के मैनेजर जैगर से आपकी मुलाकात होती है और आप जैगर के कहने पर कोई ब्लू रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट 800 किलोमीटर के दायरे के अंदर की रिपोर्ट है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास इस बात के अहम सबूत मौजूद हैं कि आपकी ये रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान के लाखों अफराद के कत्लेआम में बुनियादी हैसियत रखती है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो डॉक्टर अफजल बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर यकलख्त हैरत के साथ साथ इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी ब्लू रिपोर्ट? जैगर वाकई ग्रीन क्लब का मैनेजर है, लेकिन ये सब गलत है, आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है, डॉक्टर अफजल ने बौखलाए हुए लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। डॉक्टर अफजल, इसलिए तो कह रहा था कि इन बातों का असर आपके बच्चों पर पड़ सकता है। आप खुद सोचें, अगर आपको यहाँ से गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाया जाए, फिर वहाँ आप पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके सब कुछ मालूम कर लिया जाए और दूसरे रोज़ जब अखबारात में ये सब खबर आए कि नेशनल लेबॉर्ट्री के डॉक्टर अफजल गैर मुल्की मुजरिमों के साथ मिलकर पाकिस्तान के लाखों अफराद के कत्लेआम में शामिल हैं, तो आप सोचिए आपके बच्चों पर इस खबर का क्या असरात पड़ेंगे, आपकी बच्चियों का क्या मुस्तकबिल होगा। इमरान ने कहा तो डॉक्टर अफजल का जिस्म यकलख्त कांपने लग गया। मगर डॉक्टर अफजल ने सहमे हुए लहजे में कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद जबान भी इंतहाई परेशानी की वजह से उसका साथ छोड़ गई थी। हमारे पास आपकी और जगह के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू की टेप मौजूद है जो कल रात हुई है। आप इसी के ऑफिस गए थे और फिर जगह ने आपसे कहा था कि जो ब्लू रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं इसका दायरे कार कितना है, तो आपने उसे बताया था कि 800 किलोमीटर। इसने आपको इसे जल्दी तैयार करने के लिए कहा तो आपने ऐसे बताया कि अहम सरकारी काम की वजह से देर हो रही है, वरना अब तक तो ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी होती, क्योंकि आपको रकम की अशद ज़रूरत है। इस पर जैगर ने कहा कि रकम की आप फिक्र ना करें, रकम आपको फ़ौरन और नकद अदा कर दी जाएगी। इमरान ने कहा तो डॉक्टर अफजल का चेहरा यकलख्त स्याह पड़ गया। ओह ओह, वेरी सैड, अब मैं क्या करूं? मैंने तो जवान बच्चियों की शादी के लिए ये सब कुछ किया था। ओह ओह, ये सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। डॉक्टर अफजल वाकई हालत ख़राब हो गई थी। अभी भी आपके पास वक्त है, आपने अभी ब्लू रिपोर्ट तैयार करके जैगर को नहीं दी। अगर आप चाहें तो आपको रकम भी मिल सकती है और आपका नाम भी किसी के सामने नहीं आ सकता, और सबसे ज़्यादा ये कि आपकी इज्जत भी बच जाएगी, इमरान ने कहा तो डॉक्टर अफजल बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। कैसे?
کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر افضل نے حیران ہو کر کہا۔ آپ نے وہ رپورٹ تیار کر لی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ کل تیار ہوگی، ڈاکٹر افضل نے جواب دیا۔ آپ لیبارٹری میں جراثیموں پر ریسرچ کے شعبے کے سربراہ ہیں، آپ نے یقیناً اس شعبے میں اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہوگا، عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں نے ایکریمیا سے اس موضوع پر ڈاکٹریٹ لی ہوئی ہے، اور پھر وہاں میں نے 8 سال تک کام بھی کرتا رہا ہوں، ڈاکٹر افضل نے جواب دیا۔ کس ٹائپ کے جراثیموں پر آپ کام کرتے رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں ایکریمیا میں تو میں ایسے جراثیموں پر کام کرتا رہا ہوں جو جراثیم بموں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہاں میرا کام ان کے خلاف تھا، تاکہ ایسے جراثیموں والے بموں کو پھٹنے سے پہلے یا پھٹتے ہی ہلاکت سے پہلے ناکارہ بنا دیا جائے۔ گو میں کوئی قابل ذکر کامیابی تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن بہرحال میں نے اتنی کامیابی ضرور حاصل کر لی تھی کہ جراثیم بموں کے حملے سے پہلے اگر فضا میں چند گیسیں ملا کر چھوڑ دی جائیں تو ان گیسوں کے دائرۂ کار کے اندر یہ خاص جراثیم بجائے بڑھنے کے فوراً ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن ان گیسوں کی طاقت اتنی کم تھی کہ ان کے اثرات صرف چند منٹوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکتے تھے، اور پھر باوجود شدید کوشش کے میں ان کی طاقت نہ بڑھا سکا، اس لیے میں نے یہ آئیڈیا ہی ڈراپ کر دیا، اور پھر میں یہاں پاکیشیا میں آ گیا۔ یہاں لیبارٹری میں ہم ایسے جراثیموں پر کام کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کی فصلات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کے تدارک کے لیے کام کر رہا ہوں، ڈاکٹر افضل نے جواب دیا۔ بلو رپورٹ کی تفصیل بتائیں، عمران نے کہا۔ یہ رپورٹ دراصل دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی آب و ہوا کی ایسی سائنسی رپورٹ ہے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس آب و ہوا میں کس ٹائپ اور کس نسل کے جراثیم زیادہ تیزی سے پھیل سکتے ہیں۔ چونکہ میں اس سبجیکٹ پر طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہوں، اس لیے میرے لیے یہ بے ضرر سی رپورٹ تیار کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جیگر نے مجھ سے جب بات کی تو میں بے حد حیران ہوا، کیونکہ میرے نقطۂ نظر سے ایسی رپورٹ کا کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن جیگر نے جب مجھے خود ہی $1,00,000 دینے کا وعدہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے پوچھنے پر جیگر نے بتایا کہ یورپ کا کوئی سائنسدان اس رپورٹ کی بنا پر اپنی حکومت سے ریسرچ کے لیے بھاری فنڈ منظور کرائے گا، اس طرح اسے کروڑوں ڈالروں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ واقعی یورپ میں اس قسم کے فراڈ ہوتے رہتے ہیں۔ جیگر نے خود ہی اس رپورٹ کا نام بلو رپورٹ رکھ دیا، اور ساتھ ہی مجھے کہا کہ اس بارے میں کسی سے ذکر تک نہ کروں، چونکہ میری بچیاں بڑی ہیں اور میں نے ان کی شادیاں طے کی ہوئی ہیں اور مجھے بھاری رقم چاہیے، اس لیے میں نے یہ کام قبول کر لیا۔ لیکن اب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی جرم ہے تو میرا دل ہی ڈوب گیا تھا، ڈاکٹر افضل نے جواب دیا۔ دیکھیے ڈاکٹر افضل، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں سارا کھیل سمجھ گیا ہوں۔ ایک یہودی تنظیم نے پاکیشیا کو تباہ کرنے کے لیے اسکیم بنائی ہے۔ وہ لوگ یقیناً یہاں ایسے جراثیم فضا میں چھوڑنا چاہتے ہیں جو انتہائی تیزی سے پھیل کر وسیع دائرے میں موجود انسانوں کو فوری طور پر ہلاک کر دیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ بم وغیرہ تو یہاں فائر کر نہیں سکتے، وہ کسی اور ذریعے سے یہ کام کریں گے۔ آپ یقیناً یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ایسی صورت میں وہ آپ کی رپورٹ کی گئی بلو رپورٹ کے تحت کس ٹائپ کے جراثیم یہاں چھوڑ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ ویری سیڈ، میرے تو ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آئی ایم سوری مسٹر آصف احمد، اب چاہے وہ جیگر مجھے کروڑوں ڈالر کیوں نہ دے، میں اب اس کے لیے رپورٹ تیار نہیں کر سکتا۔ مجھ سے واقعی گناہ عظیم سرزد ہو رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی انتہائی باکردار انداز میں گزاری ہے، شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے رحمت کے فرشتے بھیج کر مجھے اس گناہ عظیم سے بچا لیا ہے، ڈاکٹر افضل نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ آپ کی یہ گفتگو سن کر مجھے دلی مسرت ہوئی ہے کہ آپ کا ضمیر مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب آپ کے لیے اس انداز میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے جیگر سے یہ بات کی تو دوسرے لمحے آپ کی لاش کسی گٹر میں تیرتی نظر آئے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تنظیم اس قدر بھیانک منصوبہ بندی کر سکتی ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے میں نے جیگر کو نہیں پکڑا، ورنہ ہم جیگر سے بھی یہ سب کچھ معلوم کر سکتے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی جیگر کو پکڑا گیا اس تنظیم کے بڑوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی اور پھر آپ کی زندگی کا فوری طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب آپ نے انہیں رپورٹ تو دینی ہے، رقم بھی وصول کرنی ہے، اور کسی طرح بھی اس بات کا اشارہ تک نہیں کرنا کہ آپ کو ان کے اصل منصوبے کا علم ہو چکا ہے، پھر آپ کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ البتہ آپ نے اس رپورٹ میں ایسی تبدیلی کر دینی ہے جس سے انہیں شک بھی نہ پڑے اور ان کا اصل اور بنیادی مقصد بھی پورا نہ ہو سکے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر افضل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آج تک مجھے یہ غلط فہمی رہی ہے کہ میں بے حد عقلمند آدمی ہوں، لیکن آج پہلی بار آپ کے سامنے بیٹھ کر، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے
کہ اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے نہ آ جائے اسے اس وقت تک اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر افضل نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے یہ فکرہ کہہ کر واقعی ثابت کر دیا ہے کہ آپ عقل مند ہیں۔ بہرحال میں نے جو بات پوچھی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آپ اچھی طرح غور کر کے بتائیں کہ یہ مجرم تنظیم آپ کی رپورٹ کو دیکھ کر کس ٹائپ کے جراثیم پھیلا سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر افضل کے چہرے پر انتہائی گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ آصف احمد صاحب، آپ کی بات کے بعد تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ لوگ یہاں جراثیموں کی وہ ٹائپ استعمال کریں گے جو جراثیم بموں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ وہ ٹائپ ہے جسے کوڈ میں آکسی جراثیم کہا جاتا ہے۔ ان جراثیموں کی خوراک آکسیجن گیس ہوتی ہے اور یہ انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں موجود آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور اسی آکسیجن کے استعمال کی وجہ سے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ یوں سمجھیے مخصوص دائرے میں، چاہے یہ دائرہ 1 کلومیٹر کا ہو یا 100 کلومیٹر کا، پلک جھپکنے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور آکسیجن کے خاتمے کے ساتھ ہی اس دائرے کے اندر موجود انسانوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے جو بلو رپورٹ تیار کی ہے، اب آپ کی باتیں سننے کے بعد میں نے جب اس پر غور کیا ہے تو میں یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا ہوں کہ دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں آکسیجن اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی یہاں موجود ایک اور گیس جس کا سائنسی نام ہاکسم ہے کی موجودگی کی وجہ سے انسان فوری طور پر نہیں مر سکتے، کیونکہ ہاکسم گیس میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ آکسیجن کی مقدار ایک خاص تناسب سے کم ہوتے ہی خود بخود آکسیجن میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ گیس یہاں اس لیے ہے کہ یہاں کی زمین کے اندر ایک خصوصی مادہ خاصی مقدار میں موجود ہے جس سے یہ گیس مسلسل پیدا ہوتی رہتی ہے اور پھر ہوا میں سے گزر کر اوپر اوزون کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے اثرات بھی یہاں محسوس نہیں ہوتے، لیکن اس کی موجودگی سے یہ جراثیم بہرحال کام نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک اور بات ہے، میں نے سنا ہے کہ ایسے جراثیم دریافت کر لیے گئے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ خور ہیں۔ ایسے جراثیم آلودگی کے خلاف انسان کے کام آ سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک خرابی ہے کہ یہ بیک وقت آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ دونوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے گو یہ جراثیم جنہیں میکسی جراثیم کہا جاتا ہے اگر یہاں پھیلا دیے گئے تو پھر ہاکسم گیس بھی کام نہ دے سکے گی۔ ڈاکٹر افضل نے کہا، یہ میکسی جراثیم کب اور کہاں دریافت ہوئے ہیں؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں پہلی بار سن رہا تھا۔ ایکریمیا کی ڈیفنس لیبارٹری میں کام کرنے والے ڈاکٹر ہارونگ نے انہیں دریافت کیا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں اس لیے معلوم ہے کہ جب میں وہاں تھا تبھی یہ دریافت ہوئے تھے اور اس پر سب کو بے حد مسرت ہوئی تھی، لیکن پھر خاموشی طاری ہو گئی کیونکہ پھر معلوم ہوا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں آ گیا، پھر مجھے معلوم نہیں۔ ڈاکٹر افضل نے کہا، اوکے، اب آپ ایک کام کریں کہ اپنی بلو رپورٹ میں سے ہاکسم گیس کے بارے میں کچھ نہ لکھیں، باقی رپورٹ انہیں دے دیں اور ان سے رقم لے لیں اور اپنی زبان ہر صورت میں بند رکھیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، ڈاکٹر افضل نے کہا، اور عمران ان سے مصافحہ کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔